اور عشق کی آخری حد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، واقعتاً حضرت صدیق و صداقت کا مجسمہ تھا، اور اس کا پورا گھرانہ حضور کی ہجرت میں ساتھ ہے۔ جب حضور اور سیدنا ابو بکر چلے گئے تو ابی قحافہ جو تھے والد تھے حضرت ابو بکر کے، اور یہ شرف بھی صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہوئے، والد بھی مسلمان ہوئے، اولاد بھی مسلمان ہوئی، بیٹیاں بھی مسلمان، اور کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا۔ اب حضرت علی ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ابھی طالب مسلمان نہیں ہوا، اللہ کی مرضی۔ تو اب اس امتحان ہجرت میں یعنی صدیق کا پورا گھرانہ، آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر، آپ کی بیٹی اسماء، سب اس میں شریک ہے۔ اور یہ قربانی بھی صدیق کے گھرانے کو دینی پڑی کہ جب ابی جہل ناکام ہوا، حضور چلے گئے، اندر سے حضرت علی نکلے رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ ابو بکر کے گھر چلو، یعنی ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہو۔ ابی جہل لعنہ اللہ جب ابو بکر کے گھر والے دروازے پہ پہنچا تو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی شدت سے، بڑا لمبا تڑنگا جوان تھا ابی جہل، دروازہ کھٹکھٹایا، خدا کی شان ہے کہ بی بی اسماء باہر آئی، اس نے کہا کہ این ابو کے، تمہارا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو پتا کہاں ہے۔ غصے میں ابی جہل نے تھپڑ مارا، بی بی اسماء کے دائیں گال میں تھپڑ پڑا تو بائیں گال میں جو کان میں جو بالی پہنی ہوئی تھی نا وہ بھی ٹوٹ کے کہیں جا پڑی، اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ لیکن صدیق کی بیٹی ہے، چٹان بن کے کھڑی ہے، اس نے کہا ابی جہل کیوں مارتے ہو؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ حضور کہاں ہے یا ابو بکر کہاں ہے؟ اور وہ سچ کہہ رہی ہے، ان کو کیا پتا کہاں پہنچے۔ ابو جہل اب یہاں سے بھی ناکام ہو گیا۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کا اندازہ کر کے اپنے نوجوان جنگجوؤں کو لیا اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف۔ یہ کچھ واقعات جو ہے نا وہ صحیح حدیثوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، کتابوں میں تو ہیں، آثار میں ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ کہ بھی اللہ نے حکم دیا اور عنکبوت نے، جسے آپ مکڑی کہتے ہیں، اس نے غار کے دروازے پہ جالا تن لیا۔ ایک کبوتری کو حکم دیا تو اس نے فوراً آ کے وہاں اسی غار کے اوپر بیٹھ کے انڈا دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر جب غار میں تشریف لے گئے، ساری غار صاف کر دی، ایک غار کے اندر سوراخ بچ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے اور سانپ نے ڈس لیا۔ یہ واقعات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اصل مشکل تو یہی ہوتی ہے نا جی کہ جب کوئی واقعہ ہونا تو بڑھا دیا ہے زیب داستان کے لیے، کچھ اس میں کسی بڑھائے بھی جاتے۔ اب دیکھیں نا سیدنا حسین کی شہادت ایک عظیم واقعہ ہے، تو اگلوں نے تو اتنا بڑھایا ہے نا کہ بھی آپ کا جب تلوار کا وار کیا ہے دلجوشن نے تو اتنی دفعہ تلوار آگے، اتنی دفعہ، یعنی تم تلوار دیکھ رہے تھے، گر رہے تھے، ایسا بے ایمان راوی کی روایت بھی قبول ہے۔ تو یہ کچھ قصے بڑھا بھی دیے جاتے، لیکن جب ہمیں قرآن و حدیث میں صحیح واقعات کا معلوم ہے تو پھر دوسرے قصوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ کافر ڈھونڈتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے۔ اسی کا راستہ جو ہے نا جی، اسی کو مخطط الہجرہ کہتے ہیں، جو کہ حضرت اسی طرح سے ہجرت فرمائی ہے نا۔ جب اوپر پہنچے غار کے، حضرت ابو بکر نے بھی محسوس کیا، پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ دشمن تو بالکل سر پہ آ گیا، اور اب غار سے نکلنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، کہاں نکلے، کہاں بھاگے، کہاں دوڑے۔ بہرحال صدیق کی صداقت اپنا مقام ہے، لیکن نبی کی نبوت کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ تو کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس وقت بھی حضور بالکل مطمئن بیٹھے ہیں، فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر تم کیوں غم کرتے ہو جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں کیا ڈر ہے؟ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق کا پورا گھرانہ اس کے رسول میں ہے، تو اسی منظر کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا تم میرے مدنی کی مدد نہ کرو لیکن اللہ مدد کریں گے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو کافروں نے نکالا مکے سے، معلوم ہوا کہ مکے سے نکالنے والے کافر تھے اور جانے والا ایمان والا تھا۔ اذ اخرجہ
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللہ نے فرمایا جب وہ دو میں سے دوسرا جب غار میں تھے اور جب آپ اپنے صاحب ساتھی سنگی کو فرما رہے تھے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو صحبت ابو بکر کا منکر ہے وہ کافر ہے کہ اس کی صحبت تو قرآن سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، چونکہ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے. آدمی کو خود کوئی بات ہو تو خوف، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا ڈر گئے، اللہ نے حکم دیا خذھا ولا تخف، مت ڈرو، لیکن یہاں لا تخف نہیں ہے. اللہ جانتے تھے کہ آخر دور میں منکرین صدیق آئیں گے، منکرین صحابہ آئیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. جب حضور فرما رہے تھے ابو بکر میرا غم نہ کرو، کیوں؟ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، تو غم کا کیا معنی؟ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ مقام ابو بکر کو ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن رحمت دو جہاں فرماتے ہیں ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا. اب کافر جو ہے وہ ناکام ہو کے چلے گئے. عاشق کہلانا تو بڑا آسان ہے نا جی، میری جان قربان، کالی کملی والے پہ جان قربان، میرا مال قربان. لیکن صحیح معنی میں عشق کی مقصود جو ہے وہ تو اتباع ہے، وہ تو محبوب کے حکم کی تابع داری ہے. وہ نہیں کریں گے کہ ہم جان قربان ہے لیکن داڑھی منڈاتا رہوں گا، ویسے حضور آپ پر جان میری قربان ہے لیکن میں سود کھاتا رہوں گا. یہ تو پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں، اللہ ہدایت دے. بس www.dasquran.com